تاروں جو انسان کلمہ پڑھ رہا ہے اپنے مقصد حیات سے واقف نہیں ہے، اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا اور نفس و شیطان کے کہنے پر زندگی گزار رہا ہے۔ آج کا مسلمان تو ہر کام اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لینا، آپ کی اپنی پلاننگ ہے زندگی میں، آپ جو کام بھی کرتے ہیں بس اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی مرضی منوانا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات رشتوں میں آپ کہتے ہیں نہیں میں نے فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے، آپ کی اپنی خواہشات ہیں، ساری زندگی ہم خواہشات نفس کے تحت گزارتے ہیں۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا مطلب۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ جو ہے ایک بات ہے، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ کلمہ مطلب بات، طیبہ مطلب پاک۔ ہم کہتے ہیں نا وہ بچے پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، تو کلمہ طیب پاک بات۔ پاک بات اور پلید بات، یہ دو چیزیں، یعنی یہ دو اصطلاحات قرآن میں استعمال ہوئی ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں کلمہ طیبہ کی۔ متضاد سے چیز پہچانی جاتی ہے، پاک بات اور ناپاک بات۔ تو کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے، کلمہ طیبہ کا تقاضا کیا ہے؟ مطلب تو میں نے بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا تقاضا کیا ہے کہ جب آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے مطلب پھر یعنی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، مجھے پتہ لگ گیا میں کون ہوں، میں نہ مرد ہوں نہ عورت ہوں، میں تو اللہ کی ایک پھونکی ہوئی روح ہوں اور تھوڑی دنوں کے لیے یہاں دوزخ یہ دنیا میں آئی ہوں اور میں نے ایک کام کرنا ہے، ایک کام کے لیے محنت کرنی ہے۔ پھر یہ جو کلمہ گو ہے یہ کہتا ہے مجھے اپنی حقیقت کا بھی پتہ چل گیا اور اپنی منزل کا بھی پتہ چل گیا کہ میری منزل دنیا نہیں ہے، میری منزل اللہ ہے اور میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے پاس میں نے جانا ہے تیاری کر کے۔ آپ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور تیاری کرنی ہے، ہم نے اس دربار میں حاضری کی تیاری کرنی ہے اور یہ دنیا کا تھوڑا سا وقت ہے۔ تو کلمہ طیبہ جب کہنے والا دراصل یہ کہتا ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو میں اپنے آپ کو پہچان گیا، میں نے اپنی منزل کو پہچان لیا اور میں نے اپنی اللہ کو میں نے اپنی منزل بنا لی اور میں نے منزل کے راستے کو بھی جان لیا، اور وہ راستہ جو ہے صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن میں ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، رب جو ہے سیدھے راستے پر ہے۔ دیکھیں یہ بہت آسان بات ہے اگر آپ کوئی سمجھنا چاہے۔ بعض اوقات میری باتیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو بہت ہی آسان ہے، لیکن وہ ہم پہ دین ایسے مشتبہ ہو گیا ہے کہ ہم بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ جب میں کہتا ہوں کہ منزل اللہ ہے تو آپ دیکھیں کہ اہدنا صراط المستقیم کی آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، بس صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ اس راستے کی انتہا کیا ہے، سیدھا راستہ کس کا ہے، اتنا سوچ لیں آپ۔ جس کا راستہ ہے یعنی اس کی جو انتہا ہے وہی میری منزل ہے۔ یہ راستہ تو اللہ کا راستہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سیدھا راستہ تو اللہ کا ہے اور یہ راستہ اس اللہ کا ہے، یہ اللہ نے خود ہی فرمایا ہے نا کہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔
تو کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا دراصل یہ یقین کر لیتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے میں میری نجات ہے اور کامیابی ہے. اگر میں سیدھے راستے پر نہ چلا تو باقی راستے تو ٹیڑھے ہیں. تو ٹیڑھوں راستوں پر جو بھی چلے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سورہ نحل کا مضمون ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے. سورہ نحل کی ابتدائی آیت ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ. باقی راستے تو ٹیڑھے ہیں. وہ تو اللہ تک، آپ اللہ تک پہنچے نہیں تو کہاں جائیں گے؟ جہنم. یہ ایسے ہم باتیں سوچتے نہیں ہیں نا. ہم تو اپنی، آج کا مسلمان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. اس نے اپنی دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور پڑھ رہا ہے یہ کلمہ طیبہ اور 5 وقت کا نمازی ہے اور روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، خیراتیں کرتا ہے، لیکن ہے یہ اللہ کے راستے پر نہیں. جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ اس کی یا تو خواہشات ہیں یا حالات کا جبر ہے یا وراثت میں یہ چیزیں ہیں. آپ دیکھ لینا ہندو کے بچے مندر نہیں جاتے. ہندوؤں کے بچے مندر جاتے ہیں نا، وہ تو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن بس باپ جا رہے تو بس چلو جی وہ سلام کرنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، مندر جاتے ہیں. عیسائی کے بچے گرجا نہیں جاتے. شیعوں کے بچے اپنے آپ کو وہ چھریوں سے نہیں مارتے بنا سوچے سمجھے. یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. بنا کسی مقصد کے، بنا سوچے سمجھے آپ جو کام بھی کریں وہ تو فضول ہے. ہر چیز کا ایک ریسیپی ہے، ایک طریقہ کار ہے. طریقے کے آپ خلاف چلیں گے تو وہ کام تو نہیں ہوگا. یہ ایک یعنی مختصر بات ہے. دیکھیں کلمہ طیبہ کا میں مطلب بتا رہا ہوں. جو انسان کلمہ پڑھ رہا ہے اپنے مقصد حیات سے واقف نہیں ہے اور اللہ کو وہ ایک نہیں مانتا اپنے عمل سے، اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا اور نفس و شیطان کے کہنے پر زندگی گزار رہا ہے. آج کا مسلمان تو ہر کام اپنی مرضی سے کر رہا ہے. اس نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا ہے. آپ دیکھ لینا آپ کی اپنی پلاننگ ہے زندگی میں. آپ جو کام بھی کرتے ہیں بس اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی مرضی منوانا چاہتے ہیں. بعض اوقات رشتوں میں آپ کہتے ہیں نہیں میں نے فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. پھر آپ کی اپنی خواہشات ہیں. ساری زندگی ہم خواہشات نفس کے تحت گزارتے ہیں. دیکھیں کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں اور پھر یہ اپنے عمل سے کہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا اللہ کی مانتا ہے اور غیر اللہ کی نہیں مانتا. اگر آپ زندگی مرضی سے گزار رہے ہیں تو پھر آپ کا کلمہ طیبہ جھوٹا ہے. اگر آپ پڑھ بھی رہے ہیں آپ جھوٹ بول لیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ زندگی پھر اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں، اپنے زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کے حکم کے مطابق اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی. اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی، اس وقت کا مسلمان اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے. اس کا ہر کام، دین کا ہر کام جھوٹ پر مشتمل ہے. جب یہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور تکبیر لگاتا ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. تو سب سے بڑا جھوٹ سے یہ ابتدا کرتا ہے. دراصل تو اس کا تو اپنا نفس بڑا ہے، اپنی خواہش بڑی ہے. دین کو آپ دیکھ لیں، ہم نے پک اور چوز کا معاملہ بنا لیا ہے. یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. اور منزل ہماری دنیا ہے، اللہ نہیں ہے.
تو دیکھیں سوچ سمجھ کر اگر کوئی زندگی گزارے گا تو پھر ہی کوئی بات بنے گی. بنا سوچے سمجھے اس وقت کا مسلمان جو ہے بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے اور اس کی منزل دنیا ہے. یہ اللہ کے لیے مال اور جان قربان کرنے کو تیار ہی نہیں. ہاں دنیا کا معاملہ ہو، مال بھی حاضر جان بھی حاضر. کوئی کسی کی محبوبہ ہے تو کس طرح آپ پیسے لوٹاتے ہیں، کس طرح آپ اس پہ، یعنی اگر کسی سے یہ جھوٹی محبت ہو جائے نا، کوئی پیار ہو جائے تو گفٹ تو پھر بنتا ہے، اور پھر ہر ملاقات پہ گفٹ بنتا ہے، پھر مہنگے مہنگے گفٹ. لیکن محبت پھر آپ خود قربانی پھر چاہتے ہیں اور قربانی دینا چاہتے ہیں، اور اللہ بھی قربانی کا طالب ہے. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں محنت کرو اپنے مال اور جان سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے اگر تم جانو. اور یہ پوری آیت جو ہے وہ یوں ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر یقین کر لو کہ ہاں منزل اللہ ہے، راستہ رسول اللہ کا ہے، اور پھر مال و جان سے جہاد کرو، کوشش کرو. باقی تو تفصیلات ہیں، میں کرتا رہتا ہوں. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم.